الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: فضل الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربع: بذكر الأسارى يوم بدر أمر بقتلهم فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 6052 ہے۔ باب مناقب عمر رضی اللہ عنہ چل رہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فضل الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ باربعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں پر چار باتوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ بذکر الاسارى یوم بدر، ایک بات تو جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے ہے۔ امر بقتلہم، جب حضرت عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قیدیوں کے قتل کے بارے میں فرمایا، فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت: لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کے حضور کوئی تقدیر نوشتہ نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اللہ تعالیٰ آپ نے جو فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے آپ پر سزا واقع ہوتی۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اس میں 70 بڑے کافر مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ان دشمنان اسلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو لیتے ہوئے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق آیت نازل فرما دی کہ اگر اللہ کی تقدیر نوشتہ نہ ہو چکی ہوتی تو جو کچھ آپ نے فدیہ لیا ہے، یعنی ان کو چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ پر سزا واقع ہوتی۔ وبذکر الحجاب، اور دوسری بات وہ حجاب کی ہے، پردے کی ہے۔ امر نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یحتجبن، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پردے کے بارے میں کہا کہ وہ پردے میں رہیں، فقالت لہ زینب، حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب سے: وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، آپ ہمیں پردے کا حکم دیتے ہیں اے ابن خطاب، وَالْوَحْيُ يَنزِلُ فِي بُيُوتِنَا، حالانکہ وحی ہمارے گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پردے کے بارے میں نازل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان ازواج مطہرات سے کچھ طلب کرو، کچھ مانگو، تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یعنی بے پردہ ہو کے نہ آیا کرو، یعنی پردے کا حکم فرما دیا۔ وبدعوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اس میں حضرت عمر بن خطاب کو خاص فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم ایّد الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما حضرت عمر کی وجہ سے، یعنی حضرت عمر کو اسلام کی نعمت عطا فرما تاکہ ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملے۔ وبرأیہ فی ابی بکر رضی اللہ عنہ کان اول ناس بایعہ، اور چوتھی خاصیت اور فضیلت کی بات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رائے دی اور بیعت بھی فرمائی سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلے ان کی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، اور سب سے پہلے بیعت بھی فرمائی۔